نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آگے مولانا فرماتے ہیں طاہرہ بیتی بیان پاکی است گنج نور است ارتلس مشخا کی است. میرے گھر کو پاک کرو، یہ قلب پاک کرنے کا بیان ہے. پاک قلب نور کا خزانہ ہے، گو اس کا تلسم خاک سے بنایا گیا ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. یہ آیت ہے قرآن شریف کے اندر سورہ حج کے اندر، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبے کا مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. تو یہ آیت تھی جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ بیت اللہ شریف کو پاک رکھا جائے قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اسی لحاظ سے اب دیکھیں کہ قلب جو ہے یہ انسانی جذبات کی جگہ ہے. یہاں پہ محبتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہیں پر رہتی بھی ہیں. تو پہلے یہ بات تفصیل سے ہو چکی ہے کہ انسان کا ہر فعل جو ہے وہ اس قلبی عزم کی بنیاد پر ہوتا ہے. چنانچہ دل میں جس چیز کی محبت ہوگی اسی کے حصول کے لیے آدمی کا عزم و ارادہ ہوگا اور اسی کے لحاظ سے اس کا عمل ہوگا. اور صوفی حضرات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کریم کی ایسی محبت اور معرفت حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کسی اور چیز کی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کریم کی محبت کے سامنے کسی اور چیز کی کیا حقیقت ہے. کوئی یاد بھی آ جائے تو گجا یہ کہ اس سے محبت ہو. دیکھیں یہ بہت سمجھنے کی بات ہے تو کوئی سادہ سی بات، لیکن کیونکہ ہم اس چیز کو ہم ابھی عام کے ذائقے کو جانتے نہیں نا، اس لیے اس کو الفاظ میں پہننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں لیلا کی محبت میں مجنو کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. لیلا ایک انسان تھی کہ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ بھی مل جائے نا، ذرہ بھی مل جائے تو وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. باقی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت پوری کر رہا ہوتا ہے. وہ کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو اپنے جسم کا میں حق کو ادا نہیں کروں گا، اور جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تم سے کس نے کہا تھا کھانا نہ کھاؤ، تو وہ کھاتا ہے نا. وہ سب کچھ اپنے محبوب کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے صوفیہ جو ہیں وہ قلب کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں. اور اس گھر میں جب کوئی غیر آتا ہے، کسی بھی گھر میں جب کوئی غیر داخل ہو جائے تو گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں نا. اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ بے چین ہو جاتا ہے اگر اس میں غیر اللہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو اس کو جب تک قرار نہیں آتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوبارہ منور نہ کر دیا جائے. تو قرآن شریف کے اندر سورہ رعد میں آیت نمبر 28 ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو کہ ذکر سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو ذکر اللہ جو ہے یہ ایک ایسی دوا ہے کہ اگر قلب گناہوں کی ظلمت سے مردہ بھی ہو جائے تب بھی ذکر اللہ کو زندہ کر دیتا ہے، دوبارہ ریوائیو کر دیتا ہے. چنانچہ جو مشائخ حضرات ہیں یہ ابتدا جو ہے یہ علاجی ذکر سے کرواتے ہیں کہ قلب کے اندر قوت آتی جائے، اس کے اندر نور آتا جائے. اور اگر یہ قلب درست ہو جائے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا. دیکھیں حدیث شریف ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا بدن درست اور صحیح سالم رہتا ہے، اور جب یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ یہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک مختصر بات بتا دی، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں نا، کہا دل ٹھیک کر لو. اتنی سی بات. اور یہ پوری مثنوی شریف اسی چیز کے اوپر ہے، دل ٹھیک کر لو. چشتیہ، قادریہ، ظہروردیہ، نقشبندیہ سارے سلاسل کس چیز کے لیے ہیں؟ دل ٹھیک کر لو. تمام شریعت کس چیز کے لیے ہے؟ دل ٹھیک کر لو. دل کا ٹھیک کرنا کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بٹھا لو. نفس کی طرف سے جو گند آ رہا ہے اس پہ بلاک لگا دو، اس کو بند کر دو. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسا لو. پھر دیکھو کہ زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کتنا اطمینان بخش بنایا ہے. دیکھیں ایک تجربہ کیا جا سکتا ہے جس سے کہ انشاءاللہ شرح صدر بھی ہو جائے گا، یعنی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ دل کے اندر اتر بھی جائے گی. آدمی اس کو علم کے طور پہ تو جان ہی رہا ہے نا، بھی بات ہم کر رہے ہیں، اس کا حق الیقین بھی ہو جائے گا. یعنی جو اس پہ گزرے گی تو اس کو دیکھ بھی لے گا. ایک ایکٹیویٹی کر لیں. ابھی بھی ہم جو ہمارا ماڈرن وے آف ٹیچنگ ہے اس میں لیکچرز کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، کہ اگلے ویکینڈ کے اوپر گھر پہ رہیں، صرف گھر پہ رہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہ رکھیں اور
اور کھانے پینے یا جو فرض و واجبات ہوتے ہیں، ضروری مشاغل، ان کے علاوہ صرف اپنا باقی سارا وقت جو ہے نا، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی کسی سے زیادہ فالتو بات چیت نہیں، یہ ذکر کرنے میں گزار دیں. کلمہ طیبہ جو ہے 10,000 مرتبہ کر لیں، ٹائم ہے تو درود شریف 10,000 مرتبہ کر لیں، تلاوت کر لیں 4-5 پاروں کی، جتنا ٹائم ہے نا سارا ٹائم اس چیز میں کنزیوم کر لیں. یعنی سونے کا جو ٹائم ہے 6-7-8 گھنٹے، اس کے علاوہ اور فرض واجبات اور کھانا پینا اس کے علاوہ باقی سارا کام اس پہ لگا دیں. سمجھے ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے. 2 دن اس طرح گزار لیں، نفلی نمازیں پڑھ لیں، اور پھر جب آپ یہ 2 دن گزار لیں گے نا، تیسرے دن انشاءاللہ اس چیز کی اور آپ کے اخلاص کی برکت سے آپ دیکھیں گے اس آیت کا نور، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس حدیث کا نور کہ دل ٹھیک کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا انشاءاللہ مشاہدہ کر لیں گے اپنی زندگی میں. اور جب یہ مشاہدہ ہو جائے تو پھر اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر نوافل ایکٹیویٹیز کے لیے، اسی طرح ذکر کے لیے، مصنون ذکر لے لیں، تلاوت کے لیے کچھ ٹائم نکال لیں. اتنا ٹائم نکال لیں کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان پٹ ڈیلی دیتا رہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ کچھ ہی عرصے میں دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی طلب پیدا ہو جائے گی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے موجودہ تعلق پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس پہ مطمئن ہونا چھوڑ دیں گے اور مزید کی حرص کریں گے. جب وہ روشنی آئے گی نا، جب اس روشنی کی لذت دل محسوس کرے گا اور جب عقل اس روشنی کی عظمت محسوس کرے گی تو پھر اس طرف جانا جو ہے اس کے لیے ہم بڑھنا شروع کر دیں گے، ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے گی. اور پھر جب یہ حرص پیدا ہو جائے گی نا، اوپر ابھی تو دنیا کے حرص ہے نا، تو ابھی ہمارا ہوتا ہے کہ کسی ایسے سے تعلق بن جائے کہ جو ہمیں دنیا کی مزید ترقیوں کی طرف لے جائے. کوئی ایم این اے مل جائے، ایم پی اے مل جائے، بڑا بزنس مین مل جائے، کوئی بڑا ہمیں پروفیشنل مل جائے جو ہماری اس کو تھوڑا سا اور پش لگاتے دنیاوی ترقی کو نا. تو پھر جب ہمیں وہ والی حرص ہو جائے گی انشاءاللہ ان چیزوں کی برکت سے، دیکھیں مشکل نہیں ہوتا، صرف ہمت کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. دعا مانگ لیں، ابھی دعا مانگ لیں ہم سب اپنے لیے کہ یا اللہ ہم کو اس قسم کے تجربوں کو کرنے کی ہمت نصیب فرما دیں، ان کو قبول فرما لیں. تو جب یہ ہو جائے گا نا، اتنی حرص پیدا ہو جائے گی تو پھر اہل اللہ کی قدر معلوم ہوگی، اور پھر مولانا کی یہ نصیحت جو ہے یہ سمجھ میں آئے گی کہ کیوں وہ متوجہ کر رہے ہیں اہل اللہ کی طرف. دیکھیں وہ تو خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت متقی تھے، یہ نہیں گناہ گار آدمی تھے، ٹھیک ہے، متقی عالم اور متقی بزرگ تھے. اور ان کی وہاں پہ جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے بڑی عظمت تھی، لوگ ان سے محبت کرتے تھے ان کے تقوی اور ان کی شخصیت کی وجہ سے. لیکن وہ بھی جب تک شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا صحیح مزہ حاصل نہیں کیا. تبھی وہ کہتے ہیں نا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو اس ایکٹیویٹی میں ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ دل اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا ضروری ہے، مگر اکیلے شیطان اور نفس جیسے 2 مضبوط دشمنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. گرتے پڑتے رہیں گے، آخرکار ہمت ہار جائیں گے ان دونوں کے آگے. چنانچہ ہمیں اللہ والوں کی مدد کی ضرورت ہے. جیسے ایک نشئی کو نا ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے نشہ چھوڑنے کے لیے، ایسی ہم دنیا کی محبت کے نشئی ہیں نا. تو ہم کو برا منانے کی بات نہیں چیزوں کا، یہ ورڈ بے شک برے بھی ہوں لیکن کیونکہ اصلاح کے لیے ہے نا، تو اصلاح کے لیے جب نشتر بھی چلتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کا نشئی سمجھنا شروع کر دیں تو ہمیں عاجزی پیدا ہوگی، ہمارا تکبر نکلے گا، جی ہم تو بہت نیک لوگ ہیں نا، وہ نکلے گا. اور جو عاجزی پیدا ہوتی ہے یہ رستے کھولتی چلی جاتی ہے. واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کی نا. تم کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم بالکل ٹھیک پہنچ گئے، ٹھیک جگہ بیٹھے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جتنی عاجزی کرتے جائیں گے اتنا آگے بڑھتے جائیں گے، پتہ چلتا جائے گا کہ یہ سمندر کتنا بڑا ہے. تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کی مدد کی ضرورت کی ریئلائزیشن ہو جائے گی. ابھی نہیں ہے، وہ ہو جائے گی ہم کو. پھر دیکھیں شعر ہے کہ نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پے عشق بتا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ دل جو ہے اس کو ہم نے کن بتوں سے آباد کیا ہوا ہے. دیکھیں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس کی ایک عظمت ہے اور عزت ہے، اور وہاں ناپاکی پھیلانے اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہے. اسی لحاظ سے مولانا اس شعر میں دل کو اللہ کا گھر فرما رہے ہیں اور قرآن شریف کی اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ کو غیر اللہ کی پرستش سے پاک رکھنا ہے، ایسی گنجائش نہیں ہے، اس طرح اپنے دل کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا سے بالکل پاک رکھو. اگر کچھ بھی آئے گا تو وہ ناپاکی کہلائے گی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد جیسے جیسے گمراہی پھیلتی گئی، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوتے گئے اور خانہ کعبہ کے اندر بھی بت آ گئے اور بہت سے بت اس کے اندر رکھے گئے، وہاں ان کی پرستی شروع ہو گئی.
اب اگر اس وقت کوئی توحید کے اوپر یقین کرنے والا مسلمان وہاں پر جاتا تو اس کا دل اتنا اس کے اندر سخت اذیت میں مبتلا ہوتا کہ وہ وہاں پہ رک ہی نہیں سکتا تھا اس بت پرستی کو دیکھ کے خانہ کعبہ کے اندر، وہ باہر آ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے گا۔ تو ایسی ہی حالت جو ہے وہ مومن کے قلب کی بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی محبت ہوگی، یعنی ناجائز امور کی محبت ہوگی، تو معرفت الہی، محبت الہی کی تجلیات یہاں پر نازل نہیں ہوں گی، آئیں گی اور چلی جائیں گی، یہاں سے باہر سے ہی لوٹ جائیں گی۔ تو پھر ایسے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، انہیں تجلیات کی ان چیزوں کی، بھائی ہر ایک کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اس وقت سیٹلائٹ سے تمام ٹی وی چینل کے سگنل آ رہے ہیں، تمام ریڈیوز چینل کے سگنل آ رہے ہیں، تمام انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں۔ اگر ریسیور ہوگا تو اس کو کیچ کر لیں گے، ریسیور نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا سگنلز آ رہے ہیں۔ تو وہ رحمتیں، وہ تجلیات نازل ہو رہی ہیں، صرف قلب کو ریسیور بنانا ہے، صرف اس کی ضرورت ہے۔ اب پھر یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے منع کر رہے ہیں کہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ تو دیکھیں، ایک مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گھر کا تصور کریں کہ جس میں ایک طرف تو ایک حسین وادی ہے جہاں پھولوں کی اور خوشبوؤں کی بہتات ہے اور چشمے ہیں اور خوبصورت پرندوں کی آوازیں ہیں، چشمے گرنے کی آوازیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں خوشبودار، اور بڑے خوبصورت دل فریب نظارے ہیں۔ اور دوسری طرف وہاں کے رہنے والوں نے ایک باڑا سا بنایا ہوگا جہاں پہ کہ بھینسیں، گھوڑے، گدھے، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ ان کی ضرورت کا سامان ہے۔ مطلب گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں، بکریوں کا گوشت کھاتے ہیں، مرغیوں کے انڈے کھاتے ہیں، وہ سب کچھ وہاں پہ، ان کا چارہ بھی وہاں پر، ان کا گوبر شوبر بھی سب کچھ وہیں پر ہے۔ تو گندگی بکھری ہوئی ہے، گندگی کی بو بھی اس طرف ہے۔ اب جو مکین ہیں وہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو باڑے کی طرف کا دروازہ کھولتے ہیں اور ضرورت کی چیز لے کے آ جاتے ہیں، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے بدبو اندر نہ آئے۔ اور اکثر اوقات جو وادی کی طرف کا دروازہ ہے، کھڑکی ہے، وہ کھلی رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے خوشبو آئے، وہاں سے خوبصورت مناظروں کے وہاں پہ ہم دیکھ سکیں اس کو، اور وہاں سے خوبصورت آوازیں آئیں، پورا گھر خوشبو سے بھر جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کرتے ہیں، باڑے کا ضرورت کے وقت کھولتے ہیں اور اس کو مستقل کھلا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سے اچھی چیز آ رہی ہے۔ تو ایسی ہی مثال مومن کے دل کی ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حسین نظارے ہیں، تجلیات ہیں، اور دوسری طرف جسمانی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فکریں ہیں، تردد ہیں۔ تو سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے وہ دنیاوی فکروں کی کھڑکی صرف ضرورت کے وقت کھولتا ہے، اور باقی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تجلیات کے اندر محو رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہ کے زندگی کا اصل حسن پاتے ہیں۔ تو ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی محبتوں کی خوشبو سے معطر رہتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ یہاں دنیا کی ضروریات کی فکر میں اور اس کی عارضی لذتوں میں غرق ہونے میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ضروریات پوری کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن دنیا سے عشق کرنے سے روک رہا ہے، اور عشق بھی ایسا کہ جس میں آخرت کا نقصان ہو جائے۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے۔ دیکھیں، اہل دنیا کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے وہ بس اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے والی ذات سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، کچھ کا یہ بھی نہیں ہوتا، کفار کا یہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کا کم سے کم یہ تعلق تو ہوتا ہے کہ جب ان کی ضرورت کہیں سے بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اب تو آپ ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو بس اتنا تعلق ہوتا ہے جو عقیدے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات سے تو یہ تعلق ہو گیا، اللہ تعالیٰ میری ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ تعلق نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے تعلق بہت ہی کمزور ہے۔ اب اس کے برعکس اہل اللہ جو ہیں ان کے قلوب دنیا کی صرف جائز ضرورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی صرف جائز ضروریات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کی محبت ہر وقت خوشبو کی طرح، روشنی کی طرح میں بسی رہتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے قلوب اللہ تعالیٰ کی شدید محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں کو چیک کر لیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں، ایمان ہمارا ہے۔ دلوں کو چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ یہ ایکٹ جو ہے کہ دلوں کو چیک کیا ہم نے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان ہے، مومن ہے۔ صرف اس محبت کو بڑھانا ہے، ہم نے اس محبت کو اجاگر کرنا ہے، اس کے اوپر جو ملبہ پڑا ہوا ہے دنیا کی محبت کا اس کو ہٹانا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی آیت اور اس کا ترجمہ۔ اب اس پس منظر میں اس شعر کے مطلب کو سمجھیں کہ مولانا قلب مومن کو اللہ کا گھر ہونا بتا رہے ہیں، اور قرآن مجید میں جو بیت اللہ کی پاکی کا حکم ہے وہ اسی قلب پر لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس کو بھی غیر اللہ کی محبت سے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ یہی ما سوا اللہ کی محبت، یہ جو غیر اللہ ہے نا، ما سوا جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے، اس کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، جن کی ظلمت سے یہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔